السلام علیکم. میں محمد وسیم چیئرمین عمران خان جو اہم خطاب قوم کا اور چوتھا بدھوں تھا پیرائیں ویڈیو تاکہ مجھے یوٹیوب چینل دے ملندہ چاہے مجھے یوٹیوب چینل دے نیو چینل کے لائک سبسکرائب لازم. اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں، ابن خلدون جو دنیا مانتی ہے کہ جو ماڈرن ہسٹری ہے، جو جس طرح ماڈرن تاریخ لکھی گئی، اس کو باپ مانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اس نے تاریخ کو صحیح معنی میں لکھنا شروع کیا. تو ابن خلدون ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے جب جتنا قرآن اور اسلام کی سٹڈی کی ہے تو میں ایک نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو. انصاف کے اوپر آپ کوئی بھی دنیا کا معاشرہ لے لیں، جب انصاف ہوتا ہے تو وہ معاشرہ اوپر کھڑا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا مدینہ میں. کوئی اس کی مثال نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں کہ ہجرت ہوتی ہے 622، جنگ بدر ہوتی ہے 625، 313 لڑنے والے، اور 11 سال کے بعد ایک سپر پاور گھٹنے ٹیکتی ہے رومن ایمپائر، اور اس کے اگلے سال دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیکتی ہے پرشین ایمپائر قدسیہ میں. یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. لیکن یہ تو کوئی مطالعہ کرے کہ یہ کیا ہوا تھا کہ وہ ایک لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، انہوں نے دنیا کی امامت کی اور کئی صدیوں تک بنیاد انصاف پہ رکھی گئی تھی، عدل اور انصاف. اس کے اوپر وہ معاشرہ کھڑا ہوا تھا، اور وہ انصاف ایسا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں، قاضی خلیفہ وقت کی بیٹے کی گواہی نہیں مانتا. وہ انصاف ایسا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور جو معاشرے طاقتور کو قانون سے اوپر رکھتے ہیں ان کی حدیث ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں. تو آج جو پاکستان ہے، میں اپنے سارے پاکستانیوں کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اب بالکل تباہی کی طرف جا رہے ہیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے کہ ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، جیل بھرے ہوئے ہیں، ہر روز نئے لوگ پکڑ رہے ہیں، رشتہ دار پکڑ رہے ہیں. جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں وہ خوفناک کہانی ہیں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ایک ننگا ہو کے ایک طاقت نے اس طرح کا ظلم کیا ہوا اپنے لوگوں کے اوپر کوئی اس کی مثال نہیں ہے. میں مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا، میں نے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا. تو یہ جو انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور یہ طاقت کی حکمرانی، جنگل کا قانون قائم کیا گیا ہے، میں سب سے پہلے 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں، اور میں پھر اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. یعنی کوئی چلیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کوئی روڈ میپ ہوگا نا کہ ہم اس سے نکل کے تو خوشحال ہو جائیں گے. کیونکہ اس وقت پاکستانی، میں ابھی آپ کو پھر سے بتاؤں گا کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات کیا ہیں. تو جس طرح ملک معاشی طور پہ تباہی کی طرف جا رہا ہے تو کوئی تو روڈ میپ ہوگا نا کہ یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، یہ جو پوری جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ اس کا کوئی ملک کو تو کوئی فائدہ ہو نا. تو میں سب سے پہلے یہ چیزیں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کبھی یہ سوچتا نہیں تھا کہ میرے ملک میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی. جیسی بھی حکومتیں آئی ہیں، ایوب خان کا مارشل لاء آیا، ضیاء الحق کا آیا، سنا بڑا پیپلز پارٹی پہ سخت مارشل لاء تھا. لیکن جو پیپلز پارٹی کے معراج محمد خان تھے وہ مجھے بتاتے تھے، کیونکہ وہ ہماری جماعت میں ایک وقت پہ ہم نے ان کو سیکرٹری جنرل بنایا تھا، تو وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں کیا تھا. اور مشرف کا میں آپ کو خود بتا دیا، کبھی اس طرح کا ظلم نہیں ہوا. سب سے پہلے تو خواتین کے اوپر کبھی ایسا ظلم نہیں ہوا. کبھی چادر اور چار دیواری کو اس طرح بے شرمی سے، یعنی کبھی اس کو انہوں نے
چادر اور چار دیواری کا جو احترام ہوتا ہے اس کو تباہ نہیں کیا گیا. عورتوں کے اوپر ہی میں کبھی اپنی زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے ملک میں عورتوں سے یہ برتاؤ کیا جو کیا جا رہا ہے آج, صرف اس لیے کہ وہ یہی نہیں تحریک انصاف کی کوئی ممبرز ہوں یا کوئی آفس بیرر ہو, جو ٹویٹ بھی کرتی ہیں, جو حمایتی بھی ہیں, جو ووٹر بھی ہیں, ان کا بھی پتہ چلتا ہے, ان کو پکڑ لیتے ہیں. تو ایک اسلم اقبال نے ایک لیٹر لکھا ہے, یہ جو سی سی پی او ہے اور یہ آئی جی ہے اور یہ جو چیف منسٹر ہے اس وقت پنجاب کا, یہ پڑھنے والا ہے, میں نے اس کو آج ٹویٹ بھی کیا ہے. اس نے بتایا کہ اس کے سارے گھر کے اوپر کیسا ظلم ہو رہا ہے. اس کی 80 سالہ والدہ کی بھی پرواہ نہیں کی گئی, وہ آکسیجن کے اوپر ہے, ادھر گھس گئے, اس سے بدتمیزی کی, کیونکہ اسلم اقبال چھپے ہوئے ہیں. ان کے بھائیوں سے کیا, کاروبار سے کیا, کاروبار بند کر دیے, بھائیوں کے گھروں میں چلے گئے. ایک بھائی کا جو باہر سے کوئی اس کا بیٹا آیا ہوا تھا, اس کو جا کے الیکٹرک شاک لگایا, اس کا بازو نہیں کام کر رہا, وہ دبئی میں علاج کروا رہا ہے. یعنی سارے خاندان کو, ان کی بزنس کو جس طرح انہوں نے صرف اس لیے کہ میاں اسلم کسی طرح نکل کے اور کہہ دے کہ میں 9 مئی کے خلاف ہوں اور میں فوج کے ساتھ ہوں اور میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں, اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. حماد اظہر کے میاں اظہر ایک پاکستان کی پنجاب کی سیاست میں ایک وہ عزت دار نام ہے جس کی سب اس کے مخالف بھی تعریف کرتے ہیں. 84 سال کے میاں اظہر جن کو کئی بیماریاں ہیں, ان کی طبیعت نہیں ٹھیک, ان کو اٹھا کے لے گئے کیونکہ حماد اظہر نہیں تھا. باقی لوگوں کے گھروں میں گھس کے, یعنی جو میں کہانیاں سن رہا ہوں. کراچی کے اندر بھی بات ہو رہی تھی, کراچی میں تو کچھ ہوا ہی نہیں. کراچی میں کیوں جا کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا؟ کراچی کے اندر وہیں چھاپے پڑ رہے ہیں, لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہا ہے, اور وہاں بیٹھا ہوا آصف زرداری جو ساری زندگی اس نے صرف ایک کام کیا ہے, مخالفوں کو کرش کیا ہے, مخالفوں کو ختم کیا ہے, جھوٹے کیسز, اور جو خریدا جاتا ہے اس کو خرید لیتا ہے, باقی ساروں کو وہ ختم کرتا ہے جو مافیاز کرتے ہیں. وہاں ظلم کیا جا رہا ہے, ہر ایک کے اوپر ایف آئی آر ہے, لوگ چھپے ہوئے ہیں, اور صرف ایک طریقہ کہ آپ جناب پارٹی چھوڑ دیں تب وہ ٹھیک ان کو نکل جاتا ہے. یہ بھی سوچ لیں کہ آج ہمارے انصاف کے نظام, یعنی یہ کیسے کوئی اس طرح کہ آپ کے اوپر ہر قسم کا کیس ہے, دہشت گردی کا سب کیس لگا ہوا ہے, جیسے ہی آپ نے کہا میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں کیسز ختم. تو یہ کیا ہماری عدلیہ, ہماری لیگل کمیونٹی یہ نہیں دیکھ رہی کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو سارے دنیا میں کسی بھی قانون یہ اجازت نہیں دیتا. تو اس کے علاوہ ان کے علاوہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر جس طرح لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, اور جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ جو ہمارے لوگوں کو, اگر جیل کے اندر جگہ 20 لوگوں کی ہے تو وہاں 60 لوگ بھرے ہوئے ہیں, وہ سو بھی نہیں سکتے, کئیوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے, کوئی سوتے ہیں, کھانا نہیں صحیح دیتے, کئیوں نے جس طرح کا کھانا دیا وہ لوگ کھانا نہیں کھا سکتے, کئیوں کے پیٹ خراب ہو گئے ہیں. یعنی ان کنڈیشنز کے اندر سیاسی ورکرز کو رکھا ہوا ہے, جو سب سے شرمناک بات ہے, کیونکہ کوئی مجرم نہیں ہے. یہاں اتنے بڑے مجرم جنہوں نے اربوں روپے کا اس ملک کو نقصان کر کے پھر منی لانڈرنگ کر کے ملک سے پیسہ باہر بھیجا ہوا ہے, کیا ان کی ایسی ٹریٹمنٹ کسی کی تھی؟ کیسز تو پرانے بنے ہوئے تھے, کیا کسی کو ایسے رکھا گیا تھا؟ تو یہ سارا پلان بنا ہوا ہے صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ پارٹی کو ختم کرتے کرتے کیا یہ جو اس وقت طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یہ پاکستان سے کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ملک, دنیا میں ملک کھڑا ہوتا ہے رول آف لا پہ. جس وقت اس ملک کا رول آف لا ختم ہوتا ہے اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں. ہمارا ملک اب بنانا ریپبلک ہے, جدھر کوئی قانون نہیں ہے, جدھر کمزور کو کوئی طاقتور سے اس وقت تحفظ دینے والا نہیں ہے. میں تو صرف سلام کرتا ہوں ان ججز کو کہ وہ سارے پریشر کے باوجود آج وہ پھر بھی کھڑے ہیں, لیکن پوری طرح پریشر ڈالا ہوا ہے ججز کے اوپر. اور میں پھر سے بتاؤں کہ اس طرح کا کوئی نیچے نہیں گرتا. ان کی فائلیں بنائی ہوئی ہیں,
کوئی ہر بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی آپ کی ہمیں بچوں پہ آ گئے ہیں, گھروں پہ آ گئے ہیں, خواتین کے اوپر آ گئے ہیں. میں نے ایک بتایا بھی کہ ایک ہمارے ممبر نے چھوڑی پارٹی تو اس نے کہا جی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا, اب تک تو میری بزنس پہ تھا, اب میرے گھر پہ پہنچ گئے ہیں, ہماری عورتوں پہ پہنچ گئے, میں نہیں برداشت کر سکتا. تو اس لیول کے اوپر اس وقت اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے. میں صرف یہ بتا دوں کہ جو کلیکٹیو پنشمنٹ ہے, یعنی آپ ایک فرد کو پکڑنے جا رہے ہیں, اس نے کوئی جرم بھی کیا ہو, تو کوئی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ جو باقی اس کے رشتہ داروں کو اٹھا لیں. یہ کلیکٹیو پنشمنٹ آج کل کے دور میں صرف ایک ملک میں ہے, اسرائیل میں, اور وہ کس سے کرتے ہیں؟ وہ فلسطینیوں سے کرتے ہیں, اپنے لوگوں سے نہیں کرتے, اسرائیلیوں سے نہیں کرتے, وہ فلسطینیوں سے یہ کرتے ہیں. یہ ہٹلر کے جب نازی جرمنی جب دنیا کا سیاہ ترین دور تھا, یہ تب وہ گسٹاپو اٹھایا کرتی تھی لوگوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ میں, کہ جو بھی اگر وہ نہیں ملا ایک جس کو پکڑنے گئے تو گھر والوں کو پکڑ لیتے تھے. یہ سٹالن کا جو بڑی سخت ڈکٹیٹرشپ تھی سوویت یونین کی, یہ سٹالن کی ڈکٹیٹرشپ کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. یہ صرف چائنا میں ایک دور میں ہوا تھا, ان کے کلچرل ریولوشن کے اندر. یہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسے. یہ کوئی دنیا کا انصاف کا نظام کلیکٹیو پنشمنٹ کی اجازت نہیں دیتا, جو آج پاکستان سے ہو رہی ہے. لیکن یہ اب ہو کیا رہا ہے؟ ایک پارٹی کو ختم کرتے ہوئے کہ جی عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال دیا, تحریک انصاف کو جیتنے نہیں دینا الیکشن تب ہوں گے جب تحریک انصاف ختم ہو جائے گی, جو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میری صرف جو طاقت میں بیٹھے ان سے سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر یہ سارے کام کر کے ملک کے قانون اور عدلیہ کی ساری کریڈیبلٹی ختم کر کے, انصاف کا نظام ختم کر کے, الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی تو پہلے ہی ختم ہوئی تھی, اس کو جو استعمال کر رہے ہیں صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے, ایف آئی اے, وہ جس کو پکڑنا تھا, جس کے 16 ارب روپے کے پرائم منسٹر یہ شہباز شریف کے کیسز تھے, وہ تو ختم ہو گئے ہیں, لیکن تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے وہ ایف آئی اے لگی ہوئی ہے. کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. نیب کو صرف ایک مقصد سے لگایا ہوا ہے, کچھ ڈھونڈو اس کے اوپر, عمران خان کے اوپر, لوگوں کے اوپر, تاکہ کسی طرح ان کو ختم کیا جائے اور باقیوں کو کہو کہ پارٹی چھوڑ دیں. ان اداروں کی ساری کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. میڈیا نے بھی, اور جس طرح عدلیہ نے, یہ ایک پروسیس تھا, ایک جدوجہد کر کے ایک وکلا موومنٹ شروع ہوئی تھی 2007 میں, جس کی جدوجہد میں عدلیہ آزاد ہوئی تھی, اور لوگوں کو اعتماد تھا کہ اگر حکومت ہمارے پہ ظلم کرے گی تو عدلیہ کھڑی ہے راستے میں. وہ ختم ہوا ہے. اس کو سارا دن بدن اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ رہا ہے. ہماری پارٹی کا تو اعتماد ہی اٹھ گیا ہے کہ لوگوں کو نکلتے ہیں, جج آرڈر بھی کرتا ہے, کوئی سنتا ہی نہیں ہے جج کی. مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے تب یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ پنجاب کی گورنمنٹ نہیں چلا سکتے, یہ گرانے کی کوشش کر رہے تھے, تو ہمارے پاس تو ایک کی میجورٹی سے گورنمنٹ ہماری بچی ہوئی تھی, ہم تو کام کر ہی نہیں سکتے تھے. سارا وقت کوشش ہو رہی تھی گورنمنٹ گرانے کے لیے, پیسہ چل رہا تھا, اوپر سے نامعلوم افراد پورا زور لگا رہے تھے گورنمنٹ گرانے کے لیے. تو ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن ڈیزالو کی اپنی گورنمنٹ. وہی ہم نے پختونخوا میں کی. وہاں پیسے نہیں دے رہے تھے. جو قبائلی علاقہ جو جوائن کیا تھا ان کے لیے فنڈز ہم نے زیادہ دیے ہوئے تھے, وہی بند کر دیے انہوں نے. ہیلتھ کارڈ کا پیسہ نہیں آ رہا تھا. تو جب ہم نے سوچا کہ ہم گورنمنٹ ہی نہیں چلا سکتے, ہم نے آئین کے مطابق, دنیا کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی روایت کے مطابق, آئین کے مطابق ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی. 90 دن میں الیکشن ہونا تھا, ہمیں تو کوئی الیکشن ہی نہیں ملا. یعنی اوپنلی آئین کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. اور میں اپنے سپریم کورٹ سے اب انتظار کر رہا ہوں کہ یہ تو آپ کی اب کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے. سارے سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی سٹیک پہ ہے کہ اگر آپ آئین میں 90 دن میں الیکشن ہی نہیں اب کروا سکے, تو مجھے بتائیں کیا چیز روک رہی ہے کہ انہوں نے اگر اکتوبر میں سوچا کہ جی ابھی تحریک انصاف ابھی بھی جیت سکتی ہے تو اکتوبر بھی نہ الیکشن کروائیں. یہ تو سارا پاکستان کا جب جس کے اوپر بیس ہوتی ہے, دیکھیں جمہوریت بیس ہوتی ہے آئین کے اوپر. آئین کے
मुताबिक कानून बनते हैं। तो जब एक दफ़ा आइन की ख़त्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स की परवाह नहीं हुई, तो वो बन जाती है बनाना रिपब्लिक। और बनाना रिपब्लिक का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, जो मैं अब ये आपको बताने लगा हूँ माशी तौर पे। और फिर मीडिया, और मीडिया का भी एक 20 साल का सफ़र था। उससे पहले तो मीडिया बंद था, उससे पहले तो सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था वो तो सिर्फ पीटीवी थी। तो जनरल मुशर्रफ, उसको दाद दें हम कि वो एक डिक्टेटर होते हुए उसने मीडिया खोल दिया, क्योंकि जनरल मुशर्रफ के साथ सपोर्ट थी। लोग तंग थे इन दोनों पार्टी से, इनकी करप्शन, दो दफ़ा करप्शन में गई, लोग तो तंग थे। तो लोगों ने मुशर्रफ को खुश आमदेद, उसको वेलकम किया। मुशर्रफ ने मीडिया खोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और वो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने शऊर पैदा किया पब्लिक के अंदर। मेरी पार्टी बनी क्योंकि मुझे मौका मिल गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाने के लिए, नहीं तो 2 पार्टी सिस्टम है, तीसरी पार्टी तो नहीं आती। अब वो सारा जो मीडिया का एक पूरा एक सफर तय करके यहां पहुंचे थे, वो जीरो हो गया। एक हुक्म मिला है कि इमरान खान का आपने नाम नहीं दिखाना, यानी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिस लीडर के ऊपर इस वक्त सबसे ज्यादा पब्लिक ओपिनियन में सपोर्ट है, उसको गायब कर दिया। तो दिखाना क्या फिर मीडिया पे? और फिर सहाफ़ी चुप करके। यानी मैं आज देखना चाहता था कि कितने में दम है, क्या वाकई आप आज़ादी राय और आज़ादी मीडिया के साथ खड़े थे, या आपको कितनों को सिर्फ ये आज़ादी राय के पीछे छुप के एजेंडाज के ऊपर काम कर रहे थे, और मालिकान के जो एजेंडाज हैं उनके ऊपर काम कर रहे थे, और मालिकान उनसे फ़ायदा उठाते हैं। उनको इतना फ़ायदा इससे नहीं होता जो चैनल से मिलता है, उनको जो बिजनेसेस में फ़ायदा होता है। तो कितने सहाफ़ी थे जो बचाएगा पाकिस्तान को? जब चाइना ने और इंडिया ने जब अपनी इकोनॉमी खोली, तो सबसे पहले सरमायाकारी ओवरसीज़ चाइनीज़ और ओवरसीज़ इंडियंस ने की। हमारी भी जो सरमायाकारी और फ्यूचर है वो शॉर्ट टर्म है अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हाथ में। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं आएंगे। ये जो हरकतें की जा रही हैं वो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, यहां से लोग पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। इस वक्त जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कीमती प्रोफेशनल जिनके ऊपर सरमायाकारी करके उनको ट्रेनिंग दे के जो जिनके पास हुनर है, उनके लिए तो दरवाजे खुले हैं दुनिया के, वो तो कहीं भी जा सकते हैं दुनिया में। वो छोड़ के जब वो छोड़ के जा रहे हैं, जब हमारा सरमाया मुल्क से बाहर जा रहा है, डॉलर्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो ये सारी हरकतें और हो इस वजह से है कि ऊपर तो पहले चोर मुसल्लत कर दिए। मुझे बताएं कौन मुल्क से ओवरसीज पाकिस्तानी, जब वो देखेगा कि शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान और जरदारी खानदान इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, कौन लेके आएगा पाकिस्तान? जब इनको एतमाद पाकिस्तान की इकोनॉमी में नहीं है, तो वो उनको कैसे एतमाद आएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी में? तो किधर से आएगा पैसा? तो शॉर्ट टर्म में तो आना है बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी का पैसा। ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा तब लेके आएगा जब रूल ऑफ लॉ कायम करेंगे, जो आज खत्म किया जा रहा है, जिसकी कब्र खोदी जा रही है। जब तक जस्टिस सिस्टम में हमारे जस्टिस सिस्टम में इन्वेस्टर को, सरमायाकार को इत्तेमाद नहीं होगा, पैसा नहीं आने लगा। और जब तक इस मुल्क में पैसा नहीं आएगा, अपने डॉलर्स नहीं आएंगे, हम ये जो 30 अरब डॉलर हमने एक साल में देना है, हम किधर से देंगे? हम तो और डॉलर्स ले रहे हैं, हम तो इस वक्त IMF से और कर्जे मांग रहे हैं, हमारे पास तो सकत ही नहीं है पैसे देने की। तो इसलिए मैं उन सब से पूछता हूं जो तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उनके पास तो और कोई रोड मैप ही नहीं है, वो तो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। जो उनके पास तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, इसका मसले के हल ही नहीं है। उनका मसले का हल सिर्फ एक नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर कांटा डल जाए, या वो तहरीक इंसाफ हो इमरान खान के बगैर। लेकिन मैं फिर आखिर में ये कहना चाहता हूं, ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर मुल्क की सबसे बड़ी जमात जिसका पास सबसे बड़ा वोट बैंक है, आप जब उसको जिस तरह ख़त्म कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की जमहूरियत ख़त्म कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जमहूरियत ख़त्म करने का मतलब आप मुस्तकबिल ख़त्म कर रहे हैं, आप आज़ादी ख़त्म कर रहे हैं इस मुल्क की, आप लोगों को ग़ुलाम बना रहे हैं।
یہ جو سارے حربے استعمال کر رہے ہیں یہ اسرائیل غلاموں کے اوپر فلسطینیوں کو غلام بنا کے تو یہ حربے استعمال کرتی ہے. یہ کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کشمیریوں پہ کر رہی ہے یہ چیزیں. یہ اپنے لوگوں پہ کوئی ایسا نہیں کرتا ظلم. اور سب سے بڑی پارٹی کو جب آپ ختم کر رہے ہیں تو پھر سے میں آپ کو کہوں کہ جو آپ کو حربے استعمال کر رہے ہیں اور کرنے پڑیں گے آگے اور کرنے پڑیں گے کیونکہ سب سے بڑا ووٹ بینک ہے وہ کدھر سے ختم ہوگا. تو اس کا مطلب مکمل طور پہ یہ ظلم کا نظام چلتا رہے گا اور آخر میں جب بھی آپ سمجھیں گے کہ اب پارٹی ختم ہوگی تب الیکشن کروائیں گے وہ جمہوریت ختم ہو جائے گی. مجیب الرحمان کو جب انہوں نے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہم نے پاکستانیوں نے کریک ڈاؤن کیا جس کو پرائم منسٹر بننا چاہیے تھا اس کی پارٹی کو بین کر دیا قلعدم کر دیا تو اس کے بعد جو الیکشن کروایا اس کی کیا حیثیت تھی؟ کیا وہ اس پاکستان کے لوگوں نے مانا تھا وہ جو الیکشن کے بعد لوگ سامنے آئے تھے؟ کسی نے کوئی بھی ان میں سے بچا تھا جیسی واپس جب ان کے پاس ان کو وہ آزاد ہو گئے ہمارے سے؟ تو یہ بھی جو لوگ آپ الیکشن کروائیں گے یہ ریلو کٹوں کی اور یہ جو سارے چوروں کو اور یہ جو سب اکٹھے ہوئے ہیں منی لانڈررز یہ جو ملک میں سزائے یافتہ بیل کے اوپر لوگ تو جب اب کیا آپ کا خیال ہے کہ اس سے قوم مان جائے گی؟ ان کی کیا قوم ان کی حکومت مان جائے گی؟ وہ آج ہی نہیں مان رہی. وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ سب کچھ ہو کے بھی وہ تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. 10,000 ورکر بھی اندر ہیں پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں الیکشن کروانے میں پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلی مارچ تک الیکشن ہوگا. تو میں آج جو بھی اس ملک میں طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں میرا آپ کو سمپل یہ پیغام ہے کہ جس راستے پہ آپ یہ لے کے جا رہے ہیں اس میں پاکستان کی تباہی ہے اندھیرا ہے ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے اور اتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں امید ختم ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے کورس کریکشن کریں راستہ بدلیں اور راستہ صرف فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. پاکستان زندہ باد. चेयरमैन इमरान खान जो खिताब तव्हां ॿुधो दोस्त कमेंट में राय ॾियनि ऐं जेके मुंहिंजा यूट्यूब चैनल ते न्यू चैनल खे लाइक सब्सक्राइब लाज़िम कंदा. पाकिस्तान ज़िंदाबाद.